الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، اللہ پاک نے ہمارے اوپر قرآن کی چند آیتیں پڑھا دی ہیں۔ یہ دیکھے ہمارا گلا بیٹھا ہوا ہے، بول نہیں سکتا ہوں۔ اب میں نے آپ کے آگے قرآن کی چند آیتیں
پڑھ دی ہی اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ پاک جو کام کراتا ہے جس کے اوپر 7 مہینے چرپائی کے اوپر پڑا رہا ہوں، 7 مہینے کے بعد ہمارے اللہ نے دماغ کے اندر پہن دیا، بیماریوں نے تجھے گھیر لیا، تمہاری پلیٹیں پائی گئی، اب تمہاری پلیٹیں نکال دی گئی، 7 مہینے منجی کے اوپر پڑ گیا تو، تمہارا پاؤں ٹھیک نہ ہوا اور چرپائی کے اوپر ہمارے دماغ کے اندر پڑ گیا، تو چرپائی کے اوپر پہ رہا ہے، تمام جوڑ تمہارے چھوٹ پڑے کمزوری کی وجہ سے، دیکھو تو پہلے بیان کرتا رہا بازاروں کے اندر، پولیس اسٹیشن کے اندر کرتا رہا، عدالتوں کے اندر کرتا رہا، جب سفر کرتا تھا تو کوچوں کے اندر بیان کرتا رہا، اسپتالوں کے اندر کرتا رہا، مکے کے اندر کرتا رہا، مدینے کے اندر کرتا رہا، یورپ کے اندر کرتا رہا، تجھے تمہارے اللہ نے بیمار کر دیا، ہمارے دماغ کے اندر پڑ گیا، تجھے تمہارے اللہ نے بیمار کر دیا۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہوئے، اور شعیب علیہ السلام کی نظر چلی گئی، ایوب علیہ السلام بھی کام کرتے رہے دین کا، شعیب علیہ السلام بھی اللہ کا دین، اللہ کی دعوت دیتے رہے، ایوب علیہ السلام بھی اللہ پاک کے ہونے کی دعوت دیتے رہے، اور یعقوب علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے، آدم علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے، نوح علیہ السلام بھی 950 سال دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، 950 سال دعوت دیتے رہے، پتھر مارتے رہے، پتھروں کے نیچے آتے رہے، پتھر جبرائیل امین اڑاتا تھا، زخموں کا چور ہوا زخموں سے چور ہوا تھا، پیغمبر پتھر اڑاتا تھا، پار لگاتا تھا، زخم ختم اللہ فرما دیتا تھا، دنیا والوں زخم اللہ ختم فرما کے دکھا دیتا تھا،
نوح علیہ السلام فرمانے لگے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ دعوت اور تبلیغ کا تمہارے لیے حکم ہے، اللہ کی طرفوں حکم ہے، یہ دعوت دیتے رہے، بیٹا کنا مخالفت کرتا رہا، ہمارا باپ دیوانہ پڑ گیا، ہزاروں میلوں کے اوپر پانی نظر نہیں آ رہا، ریگستان یہ کشتی کہاں سے چلائے گا، ان کی باتیں نہ مانو، یہ تو دیوانہ بن گیا، مجنوں پڑ گیا، آگے آگے دوڑتا رہا، دعوت کی مخالفت کرتا رہا، باپ دعوت دیتا رہا، بیٹا مخالفت کرتا رہا، جو مانتے رہے کامیاب ہوتے رہے، جو نہیں مانتے ناکام ہوتے رہے۔ بھائی دنیا کی آبادی جب اب بڑھ چکی، اس وقت بھی بڑھ چکی تھی، دنیا مشرک ہو پڑی تھی، بتوں کی عبادت کرتے رہے، شرک کرتے رہے، نوح علیہ السلام بیان فرماتے رہے، بیٹا مخالفت کرتا رہا، نبی کا بیٹا مخالفت کرتا رہا، پیغمبر دعوت دیتا رہا، اللہ کے حکم کے ساتھ دعوت اور تبلیغ دیتا رہا۔ اللہ پاک نے حکم دیا 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے فریاد لگائی اللہ کے آگے، اللہ پاک کے آگے فریاد لگائی، یہ مانتے نہیں اللہ پاک، یہ مشرک پڑ گئے، مورتوں کو، پتھروں کو اپنے بڑوں کے پتھر بنا کر رکھ دیے، انہوں نے ان پتھروں کو خدا ماننے لگے، شفارسی ماننے لگے، شرک کرنے لگے۔ میں نے تو 950 سال دعوت دی، انہوں نے باتیں ہماری نہیں مانی، اللہ پاک نے فرمایا اب میں پانی لاؤں گا، او بھائی اللہ پاک نے فرمایا میں پانی لا کر انہیں غرق کروں گا۔ اللہ پاک نے زمین حکم دیا، اس نے نیچے سے چشمے اگائے، اللہ پاک نے آسمان حکم دیا، اس نے اوپر سے پانی برسایا، دونوں پانیوں کو اللہ پاک نے ملا دیا، اللہ پاک نے فرمایا میں اتنے نیزے پانی چاڑوں گا، پیغمبر نے دعوت تبلیغ کی، اتنے نیزے پانی چڑھے گا، پوری دنیا کی آبادی اللہ پاک
فرما کے دکھائے گا۔ جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھے گا اور ہماری رسالت کے اوپر ایمان رکھے گا، نوح علیہ السلام نے خطاب کیا، وہ بچ جائے گا۔ تو بھائی نوح علیہ السلام اللہ نے حکم دیا آپ کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، بیٹا مخالفت کرنے لگا، ہزاروں میلوں کے اوپر پانی نظر نہیں آ رہا، یہ پانی کس سے چلائے گا؟ چلائے گا ہمارا اللہ۔ پوری دنیا جو کچھ نہ کر سکے، جو کچھ نہ کر، پوری دنیا کی انسانیت جمع ہو کر کچھ نہ کر سکے، جو کر سکے اس کا نام ہے اللہ۔ جی، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، پوری دنیا کھلاتا ہے۔ ہمارے دوستوں، پوری دنیا والوں، ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، پوری دنیا کھلاتا ہے، پوری دنیا کھلاتا ہے۔ جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی کھلاتا ہے، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی کھلاتا ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں ایک اللہ کی جاتی ہیں جو پورے جہانوں کو پال رہا، پورے جہانوں کو رب العالمین، پورے جہانوں کو، عالمین کو کھلا رہا، پلا رہا، سلا رہا، مچھلیوں کو ٹنوں کے اوپر غذا کھلا رہا، درندوں پرندوں کو کھلا رہا، کیڑے کھاتے ہیں توڑیاں گئیاں، ستاتے ہیں کے اندر ساوا پتھر کیڑے کے منہ کے اندر نپا ہوا تھا، کیڑے پتھر کے اندر رزق پہنچا رہا ہمارا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین کا معنی ہوتا ہے پوری دنیا، پورا جہان، پورے جہان کو کھلا رہا۔ جو نہیں مان رہا ان کو بھی کھلا رہا، جو نہیں مان رہا ان کو بھی کھلا رہا، جو مان رہا ان کو بھی کھلا رہا۔ ہمارے دوستوں اور ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام حکم فرمایا، جو ہماری ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تمہاری رسالت کے اوپر تجھے نبی مانتے ہیں، ان کو کشتی کے اندر بٹھا دو۔ نوح علیہ السلام نے بٹھا دیا۔ پرچیوں کے اوپر بیان کرنے والوں، ہمارا تو موضوع ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ دیکھے کچھ نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، یہ موبائل کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ پوری دنیا والوں، پوری دنیا کو اللہ پاک دعوت دوا رہا، چارپائی کے اوپر، یہ دیکھے چارپائی کے اوپر ہوں، چارپائی کے اوپر ہوں، اللہ دوا رہا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اللہ پاک نے حکم دیا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ڈال دو کشتی کے اندر،
نوح علیہ السلام نے جوڑا جوڑا ڈال دیا۔ تو دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، ڈال دیا اور 80 آدمی اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ اللہ کی ذات کے اوپر نوح علیہ السلام بھی پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ، ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے، جو اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے رہے، نوح علیہ السلام نبی مانتے رہے۔ 80 آدمی کشتی کے اندر، 80 آدمی کشتی کے اندر، اللہ ماننے والے، اللہ پاک کا ماننے والے، نوح علیہ السلام نبی ماننے والے بیٹھ پڑے بھائی، بیٹھ پڑے خواتین حضرات۔ بلے بھی نوح علیہ السلام نے بٹھا دیا، بلے بلیوں کا جوڑا، چوہوں کا جوڑا، خنزیروں کا جوڑا، کتوں کا جوڑا، ہر چیز، درندے پرندوں کا جوڑا، حیوانات کا جوڑا جوڑا بٹھا دیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، برسائیں آسمانکم، آسمان نے پانی برسا دیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، زمین اگائیں، زمین نے چشمے اگا دیے، پانی مل گیا، پوری دنیا کے اوپر پھیل گیا۔ نوح علیہ السلام بتایا اتنے نیزے پانی چڑھے گا۔ بیٹا کہنے لگا میں اس سے بھی اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، تمہارا پانی وہاں نہیں پہنچے گا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، تو اوپر جتنی اوپر پہاڑی ہو اس کے اوپر بھی اتنا چڑھنا تمہارا کام ہے، نیچے کھڈے کے اوپر بھی چڑھنا تمہارا اتنا ہی کام ہے، نیوی جگہ کے اوپر بھی چڑھنا تمہارا کام ہے۔ بھائی نوح علیہ السلام کے سامنے اللہ پاک نے پورا جہان، کوٹھیاں بنگلے توڑ کر دکھا دیے۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بیٹا بول پڑا، ابا بول پڑا، نوح علیہ السلام ڈبکیاں کھانے بیٹے کو دیکھا، بول پڑا اللہ پاک۔ بیٹے کی محبت بہت ہوتی ہے، والد کے بیٹے کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، بیٹوں کی محبت نہیں ہوتی والد اور والدہ کے اوپر۔ بیٹے کی محبت، والد کی محبت بہت ہوتی ہے، والد اور والدہ کی محبت بہت ہوتی ہے۔ بیٹوں کے ساتھ پرندوں کی بھی محبت ہوتی ہے، درندوں کی بھی محبت ہوتی ہے، کیڑے پتنگے کی بھی محبت ہوتی ہے بیٹوں کے ساتھ۔ دیکھیں پانی کے اندر جب ڈوبنا دیکھا، بتانے لگا اللہ پاک تو ہے بھی حاکم الحاکمین ہے، تمہارا وعدہ سچا ہے، تو نے تو اللہ پاک ہمارے ساتھ وعدہ کیا میں تمہاری آل کو بچاؤں گا، یہ بیٹا ہماری آل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن قصے کہانیاں کی کتاب نہیں ہے، قصے کہانیاں کی کتاب نہیں، قصے بنائے ہنسایا کھڈایا، کتابیں لکھی، قصے
بنائے عصایا کھٹایا. یہ اللہ کی کلام ہے, یہ اللہ کی کلام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے بھائی, زبان ہے. یہ اللہ کی کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیتیں نکلی. صحابہ کرام نے لکھی اور صحابہ کرام نے آگے چلائی, آگے علماء بنے. العلماء وارث الانبیاء, علماء بنے. علماء نے لکھ کر پوری دنیا کے اوپر یہ کتاب کی تفصیلیں لکھی, ترجمے لکھے اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی اور پوری دنیا علماء پہنچائی. علماء جو ہوتے ہیں حق والے, العلماء وارث الانبیاء. پیغمبر عالم ایسا ہوتا ہے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی گئیں اور گدھے نے اٹھائیں. عالم پیغمبر بنا اور گدھے کے اوپر تفصیل کی کتابیں رکھی گئیں, قرآن کے ترجمے لکھے گئے, قرآن رکھا گیا, گدھے کچھ پتہ نہ لگا. عالم یہ بن گیا, اس نے عمل نہ کیا, یہ جانے اور اس کا اللہ جانے. ہمیں کیا ہے اس کے ساتھ؟ ہم تو علماء رات کے ساتھ ہیں, ان عالموں کے ساتھ ہیں جو عمل کر کے دکھائیں گے, اس قرآن کے مطابق عمل کر کے دکھائیں گے. ہماری دوستی ان علماء کے ساتھ ہے, ان سے علماء سے دوستی رکھیں گے انشاءاللہ. تو نوح علیہ السلام نے بتایا, اللہ نے قرآن کے اندر جواب دیا, تمہارے انبل غیر صالح ہیں, تمہارے بیٹے کے انبل غیر صالح ہیں, غیر صالح ہے. یہ قرآن بتاتا ہے, میں نہیں بتاتا ہوں. یہ بتائیں تو میں یہاں سے نکال کر پیش کروں. ہماری باتیں قصے کہانی نہیں ہوتی, افسانہ کھٹانا میں نے نہیں ہوتا. میں نے تو کڑوی باتیں کرنی ہوتی ہے انشاءاللہ. مجھ سے تو اللہ کڑوی باتیں کراتا ہے. کڑوی باتیں بخار اتارتی ہیں, بخار جسمانی بخار اتارتی ہیں, دانے اتارتی ہیں, خون صاف کرتی ہیں. او بھائی تو نے آرام کمانا شروع کر دیا, ملاوٹیں کرنی شروع کر دی, ملاوٹیں شروع کر دی کرنی. تم لوگوں نے ملاوٹیں کرنی شروع کر دی, ملاوٹیں کر کے کمانا شروع کر دیا, رشوت دے کر پیسہ رشوت دے کر کام کرانا شروع کر دیا. یہ بخار ہے, بخار ہے. رشوت دے کر کام کرانا شروع کر دیا, یہ بخار ہے. رشوت لے کر کام کرنا شروع کر دیا, یہ بخار ہے. ملاوٹ کر کے کمانا شروع کر دیا, یہ بخار ہے. ہیروئن پینی شروع کر دی, یہ بخار ہے. افیم کھانی شروع کر دی, یہ بخار ہے, یہ بخار ہے. ہیروئن فروخت کرنی شروع کر دی, یہ بخار. اور سمجھ لو باز آ جاؤ, سمگلنگ کرنی چھوڑ دو, ورنہ قیامت کا دن آئے گا. آپ کے ساتھ اللہ سمجھے گا. سمجھ لو ہماری بات. اپنے بخار اتار دو. جوا کھلانا بخار ہے, جوا کھیلنا بخار ہے. فحشیات کے کام کرنا بخار ہے, فحشیات کے کام کرنا چھوڑ دو, ورنہ قیامت کا مالک یوم الدین, قیامت کا دن آئے گا, تمہارے بخار اتارے جائیں گے,
توبہ کر لو، توبہ کے ساتھ ہمارا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں نے تو توبہ کر کے دکھا دی اللہ پاک کو، اور اللہ پاک نے مجھے چارپائی کے اوپر پا دیا۔ میں اللہ سے راضی ہوں، اس حال کے اندر راضی ہوں۔ انشاءاللہ مرنے دم تک حق بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں بھائی، سنبھل کے چلنا۔ ایک ڈاکہ مارتا ہے کالے کپڑے پہن کر، ڈاکہ مارتا ہے، منہ چھپا کر ڈاکہ مارتا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر سمگلر سامنے ڈاکہ مار رہا ہے۔ ڈاکٹر اسپتالوں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اور میاں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں سرکاری اسپتالوں کے اندر۔ گورنمنٹ سے کتنے لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، کام نہیں کر رہے۔ ایک چارپائی کے اوپر دو آدمی آپریشن کر کے ڈال رہے ہیں۔ یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ صحابہ ایسا کرتے رہے، صحابہ کرام ایسا کرتے رہے، ان کو اللہ پاک نے حکومت دی، نبیوں کو اللہ نے حکومت دی، نبی ایسا کرتے رہے، یہ قوم کا خیال کرتے رہے۔ کرکٹ والے کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا رہا، کرکٹ والے کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ میں کسی جماعت کی تعریف نہیں کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کرتا رہوں گا مرنے وقت، اللہ مجھے شہادت کی موت دے، کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا۔ دیکھیں جو حق بیان کرے گا اس کا ساتھی ہوں، جو پنڈر بنائے گا، پیسہ کمائے گا، کوٹھیاں بنائے گا، اس کے ساتھ میں نہیں ہوں۔ حکومت والوں ہماری باتیں کان کھول کر سنو، اپنے ملک کا سو۔ اس ملک کے اندر اللہ نے اتنے معدیات رکھے ہوئے ہیں، جب تم عدل انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ دیکھیں داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، عدل کیا، سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، عدل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وقت حکمران رہے، انہوں نے بھی عدل کیا، پوری امت کے حکمران رہے، انہوں نے بھی عدل کیا، صحابہ اللہ نے حکومت دی، انہوں نے بھی عدل کیا۔ ایسا کرتے رہے، کیسر کسرا کماتا رہا، یہ دنیا مدینہ کے اندر دیر دولت کے لگتے رہے، پوری دنیا کے اندر دعوت دینے کے لیے نکل گئے، باغات چھوڑ گئے، بیویاں چھوڑ گئے، بچے چھوڑ گئے، او بھائی بچے چھوڑ گئے، اپنے جیب سے پیسہ کماتے رہے، دعوت اور تبلیغ کے اوپر لگاتے رہے۔ پہلے عمل کرتے تھے، تم بھی پہلے عمل کریں، میں بھی پہلے عمل کروں۔ یہ میں نے کعوہ پیا ہے، کعوہ یہ حلال کے پیسے کا ہے۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔
खुरपा चलाता रहा हूँ, पराई ज़मीनों के अंदर दातरी चलाता रहूं, वक़्त गुजारता रहूं, कारोबार भी करता रहूं, सब्जी का कारोबार करता रहूं, गोपी का। मैंने 30 साल का एक भाई था, बालों से रह गया, 9 साल का दूसरा था, तीसरा बहन थी। इनको बड़ा अल्लाह ने मुझसे करवाया। हमारा उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हमारा फ़र्ज था। ये अल्लाह मुझसे करवाया। उनको बेटे अल्लाह ने 3 दिए, उनको अल्लाह ने मुझसे बढ़ाया, बड़ा किया, करवाया। ये अल्लाह का कमाल था। मैंने तो इनको 2 हज करा है, 2 हज कराए, एक हज करा, बेशुमार उम्रे करवाए। ओ भाई, ये दुनिया आरज़ी है, मुसाफिर खाना है। हमारी और तुम्हारी गाड़ी चल पई ज़िंदगी की, इसको संभल के चलें। पहले आप अमल करें, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, तो फिर इसके बाद दावत और तबलीग का काम करें। भाई, ये नबियों वाला काम है। आराम ना कमाएं, आराम बुखार लाता है। आराम ना कमाएं। यह ज़मीन टोटे टोटे होनी है। मालिक यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मीन टोटे टोटे हो जाएगी, क़यामत का दिन आ जाएगा 1000 साल का। ज़मीन टोटे टोटे हो जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, सूरज ज़मीन के करीब हो जाएगा, तपश इतनी हो जाएगी, ज़मीन इस तरह उड़ेगी जिस तरह फैक्ट्रियों के अंदर पैंजी के आगे रूह उड़ता है। बाप बेटे काम नहीं आएगा, बेटा बाप काम नहीं आएगा, माँ त्यों काम नहीं आएगी, ती माँ काम नहीं आएगी, पैंट पराऊँ काम नहीं आएगा, परा पहनुआ काम नहीं आएगा, दोस्त दोस्त काम नहीं आएगा, बीवी खाऊंदा काम नहीं आएगा, खाउंद बीवियाँ काम नहीं आएगा, कोई किसियाँ काम नहीं आएगा। कम आएंगे अपने अमाल, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, ये काम आएंगे, ये काम आएंगे। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़रा जो नेकी लाओगे कामयाब हो जाएंगे, ज़रा जो गुनाह लेकर जाओगे जहन्नम के अंदर पकड़े जाओगे। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा करें भाई। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक तू तो है भी हाकिमुल हाकिमीन, तुम्हारा वादा भी सच्चा है। तुम हमारे साथ वादा किया, तुम्हारी आला बचाऊंगा, ये हमारी आल है अल्लाह जी। अल्लाह पाक ने फरमाया, इस बेटे के लिए दुआ न करना, इसके अमल खैर सालेह हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ करनी छोड़ दी। कुत्ते बच गए, बिल्ले बच गए, खजीर बच गए, चूहे बच गए, हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा बच गया। खालिस अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान रखने वाले जो थे, और नूह अलैहिस्सलाम नबी मानने वाले थे दोस्तों, वो बच गए। एक बूढ़िया, जब अल्लाह ने पानी हुक्म दिया तो निगल ले पानी, ज़मीन हुक्म ने दिया, अल्लाह हुक्म ने दिया, ज़मीन हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने निगल ले पानी, निगल लिया ज़मीन। ओ पहले जैसा ही रेगिस्तान बन गया।
کشتی سے انہوں نے بالن نکالا، انہوں نے بتایا، اوہو 80 آدمیوں نے بتایا یہاں بڑھیا ہم سے رہ گئی، اس کی تپوش کرو، اسے ڈھونڈو۔ اس کو ہم نے کشتی کے اندر نہیں بٹھایا، وہ بوڑھیا اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتی تھی، نوح علیہ السلام نبی مانتے، اس کے پاس گئے تو وہ چرخہ بنا رہی، تاگا بنا رہی، وہ پوری دنیا غرق ہو گئی، پوری دنیا کی کوٹھیاں بنگلے ختم ہو پڑے کہ تو کیا کر رہی ہیں؟ کعبو فلانے دن، اچھا اس دن ہمارے چولہے کے اندر پانی آیا تھا، میں نے اپنا برتن آگے رکھ دیا، پانی واپس ہو گیا۔ دیکھیں اس کا چولہا بھی اللہ نے نصیب نہ دیا، جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتی تھی، نوح علیہ السلام نبی مانتی تھی، اس کے چولہے کے اندر بھی پانی اللہ نے ڈالنے دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ نے سامنے غرق کر کے دکھا دیا۔ ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، غور سے چلیں، غور سے چلیں۔ یہ اسپتالیں ہیں، ڈاکٹر تنخواہ لے رہے ہیں، 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ان کے اوپر آپ کا کام ہے چھاپے مارو۔ صحابہ کرام جو تحفہ ملتا تھا وہ بھی نہیں لیتے تھے، تحفہ بھی نہیں لیتے تھے۔ 21 صحابی نے تحفہ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں اندر مال پیش کیا، وہ گورنر تھا، پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تحفہ آپ کو ملا ہے، اگر تمہاری یہ گورنر بذارت نہ ہو تو تجھے کوئی دے گا؟ نہیں یا رسول اللہ، کوئی نہیں دے گا۔ یہ تحفہ بھی یہ عہدے کی وجہ سے ملا ہے نا، عہدے کی وجہ سے ملا ہے، یہ بھی بیت المال کے اندر جمع کرا دے۔ تو اس نے جمع کرا دیا۔ او بھائی، سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے رہے، جنوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، درندوں کے اوپر، ہر زبان اللہ نے سکھائی تھی، ہر اللہ نے زبان سکھائی تھی۔ انہوں نے عدل کیا۔ سلیمان علیہ السلام والد کا، داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، وہ فوجی تھا، فوج کے اندر اسے فتح ہوئی، وہ حکومت داؤد علیہ السلام مل گئی۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام نبی بنایا، اور اس کے اوپر زبور کتاب اتاری، بھائی زبور کتاب اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے اوپر اللہ پاک کلمے کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، دعوت دیتے رہے۔ ساتھ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اللہ پاک صحیفے اتارتا رہا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، دعوت دیتے رہے۔ او بھائی، یہ دنیا کی گاڑی چل رہی، دنیا کی گاڑی چل رہی، نبی دیتے رہے، ان کے صحابہ بھی دیتے رہے، دعوت کا کام ہوتا رہا، پہلے عمل کرتے رہے خود۔ ایک پچھلے زمانے کے اندر ایک بزرگ تھا، اس کے پاس
کوئی مرید آ پڑا، مرید نے بتایا حضرت جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہمارے بیٹے کو دانے نکلے ہوئے ہیں، بخارات ہے۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ کل آنا۔ دوسرے دن وہ چلا گیا، دوسرے دن آ کر پیش ہوا۔ حضرت جی نے فرمایا دیکھو اس بیٹے کو میٹھا نہ کھلانا، میٹھی چیز کڑوی ہوتی ہے، میٹھا نہ کھلانا، یہ میٹھے کے ساتھ بخار چڑھتا ہے، میٹھی چیز کھانے سے بخار دانے نکلتے ہیں۔ حضرت جی میں نے کتنے میل سفر کیا، اگلے دن بھی، اب بھی میں نے کتنے میل پیدل سفر کیا، کل مجھے بتا دینا تھا نا تم نے۔ اس حضرت جی نے بتایا کل میں نے میٹھا کھایا تھا، گڑ کھایا تھا، تجھے کس طرح بتا سکتا تھا؟ عمل کرو علماء حضرات، دعوت دینے والوں تسی بھی عمل فرماؤ، یہ نبیوں والا کام ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بے عملی کرتے رہے، جنہوں نے دعوت کا کام کیا مارے کھاتے رہے، زبان تو تھتھیاتے تھے۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ مارے کھاتے رہے، ان کا بیٹا یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دعوت دی، مارے کھاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ترلا تاڑ جو تھا وہ کام نہیں کرتا تھا، اسے چاہ کر لاتا تھا، مجمع کے اوپر پہنچاتا تھا، سٹیج کے اوپر پہنچاتا تھا، میں نے دیکھا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دیکھا ہے۔ مولانا جمشید صاحب نے کام کیا، ان کے ساتھ بھی میں بیٹھتا رہا ہوں۔ مولانا حضرت جی نے بیان کیا، کام کرتے رہے، عمل کرتے رہے، ان کے ساتھ بھی میں بیٹھتا رہا ہوں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب تحصیلدار تھا، اس نے نوکری چھوڑ دی، مربعوں کا مالک تھا، نوکری چھوڑ دی، دعوت کا کام کرتے رہے ساری زندگی، عمل کر کے دکھاتے رہے، تبلیغ والوں عمل کر کے دکھاتے رہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر منہ بندتے تھے، منہ باندھ لیتے تھے، منہ باندھ دیتے تھے، لیٹرینیں صاف کرتے تھے، پورا دن بیان کرتے تھے، دعوت دیتے رہے، پوری زندگی دعوت دیتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے تبلیغ کا کام شروع ہوا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے شیشہ علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، وہ بھی دنیا سے جا پڑے، آدم علیہ السلام بھی دنیا سے جا پڑے، اور ان کے بعد ان کا بھائی دوسرا بھائی شیشہ علیہ السلام کا دوسرا بھائی آیا، اس نے دعوت کا کام کیا، بھائی دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ اب میں پرچی تو نہیں ہے ہمارے پاس، دماغ اتنا کمزور پڑ گیا بیماریوں کے ساتھ، اب نام ہماری زبان سے شیطان نے اٹھا دیا، وہ اللہ بلاتا ہے، شیطان بلاتا ہے، تو چلو کمی پیشی معاف،
فرمانا ہوگی اگر پھول کر میں غلط نام بتا دوں تو ان کا نام میرے خیال کے اندر الیاس، ان کا نام چلو نہیں بتاتا ہوں، کیوں غلط نہ بتا دوں، دوسرا بیٹا ہی بتا دوں۔ انہوں نے بھی دعوت کا کام کیا۔ بھائی دعوت کا کام کریں، پہلے آپ پہ عمل کریں، پھر عمل کرنے کے بعد دعوت کا کام کریں۔ اور میں تو تبلیغ والوں خدا کے لیے میں آگ پہ آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں دعوت کا کام کریں، یہ نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، دعوت والا کام کریں، پوری دنیا کے اندر پھیلیں، پوری دنیا کے اندر دعوت دیں، پہلے عمل کریں خود، پھر شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام اللہ پاک نے جنت کے اندر آدم علیہ السلام بھیج دیا، بنا دیا، پوری مخلوق کا اللہ پاک نے حکم دیا، آسمانہ والی مخلوق کا حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کریں، تو سجدہ تمام مخلوق نے کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہ فرشتوں کا استاد تھا ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا، سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے قرآن بتایا، اللہ پاک نے فرما دیا تو نے سجدہ، قرآن بتاتا ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ بتاتا ہے، آنکھیں تو پڑھ کر سناتا ہوں، حافظ نہیں ہوں میں۔ او بھائی تو بھائی تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ وہ بتانے لگا یہ مٹی سے تو نے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے، دیکھنے کے اندر بھی بدصورت ہوتی ہے، میں دیکھنے کے اندر مٹی دیکھنے کے اندر بدصورت ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر سے جاتی ہے، دیکھنے کے اندر بھی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو ہمارا حکم نہ مانا نا، جان نکل جا یہاں سے۔ اللہ نے قرآن پر فرماتا ہے اللہ نے نکال دیا، اللہ پاک کو بتانے لگا مجھے اختیارات چاہیے، اللہ نے اختیار دے دیے، جو مرضی ہے کر لے، بتانے لگا میں ہر بندے کے اندر دماغ کے اندر داخل ہو سکوں، وسوسہ پا سکوں، مان لی اللہ نے، قیامت تک زندہ رہوں، زندہ بھی رہ لے، ہر چیز ہر کام کر سکوں، ہر کام بھی یہ ابلیس کر سکے گا بھائی، اس کے چکروں کے اندر نہ یہ پیس لے گا تمہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے اندر کوئی علماء کہتے ہیں، کوئی علماء کہتے ہیں وسوسہ پایا، کوئی علماء کہتے ہیں شیطان آدم علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا۔ او بھائی شیطان ابھی اوپر ہی ہے، علماء حضرات اختلاف نہ کریں، یہ اختلاف کی کیا بات ہے، ابھی اللہ نے نکالا تھا، اللہ پاک نے نکالا تھا، آپ نے دربار سے نکالا تھا، آسمان کے اوپر تھا، اس نے وہ جا سکتا تھا نا، آدم علیہ السلام کے پاس بھی جا سکتا تھا، اس کی بیوی کے پاس بھی پہنچ سکتا تھا نا، اس نے دانا
اللہ پاک نے فرمایا درخت کے قریب بھی نہ ہونا، میں نے جنت کے اندر سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، درخت کے قریب بھی نہ ہونا، ہوش کے اندر آؤ، درخت کے قریب بھی نہ ہونا۔ تو آدم علیہ السلام کی بیوی کے ہاتھ کے اوپر شیطان نے دانہ رکھ دیا، بیوی نے اپنے خاوند کو کھلا دیا، خاوندہ کھلا دیا، دانہ کھلا دیا، آپ بھی کھا لیا، اللہ پاک نے جنتی لباس اتار دیا، اور اللہ اپنے حکم سے ساتھ جنتی لباس اتار دیا، اللہ پاک نے بیوی کا بھی جنتی لباس اتار دیا، نیچے بھیج دیے۔ ہاں بھائی، اللہ پوری دنیا جو کچھ نہ کر سکے، جو کر سکے اس کا نام ہے اللہ، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی کھلاتا ہے، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بھی پلاتا ہے، ان کو بھی سلاتا ہے۔ بھائی ہماری باتیں تک کڑوی ہوتی ہیں، ہم سے تو کوئی خوش پڑتا نہیں، وہ ناراض ہی ہوتا ہے، ناراض ہی ہوتا ہے۔ جو اصلی باتیں کرے نا، اصلی باتیں کرے نا، اس سے تو ہر کی ناراض ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اصلی باتیں کرتے رہے، پتھر کھاتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلی باتیں کرتے رہے، پتھر ہی کھاتے رہے۔ جو دعوت دیتا رہا پتھر ہی کھاتا رہا۔ اوہو، بات کیا بن چکی؟ تو بتائیں کتنا زمانہ آدم علیہ السلام زمین کے اوپر، توپ کے اوپر جلتے رہے، توپ کے اوپر جلتے رہے، بیوی جدا تھی، ایک شہر کے اندر بیوی تھی، دوسری شہر کے اندر، دوسری جگہ ہند کے اندر بیوی، ایک ہند کے اندر تھا، آدم علیہ السلام جدے کے اندر رہا تھا یا ہند کے اندر رہا تھا، کس جگہ کس کے اوپر مطالعہ نہیں ہے ہمارا، جدھر بھی تھے جدا تھے، بات مک گئی، جدا تھے، روتے رہے، کتنے سال روتے رہے، رونو ان کے دماغ کے اندر اللہ نے پہن دیا، دعا پہن دی۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک فرمانے لگے، یہ ترجمہ بنتا ہے بھائی، میں نے ترجمہ قرآن کا پڑھا ہے الحمدللہ۔ جامع مسجد عذرو ناظرہ پڑھا ہے، اس کے بعد ترجمہ پڑھا ہے مہاجرہ والی مسجد، جس کے اندر ہندوؤں کا گمٹ ہے، گمٹ ہے، اس کے اندر میں نے یہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، دیکھیں قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، یہ دیکھیں کیا ہے، یہ قرآن ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم فرما رہا ہمارا اللہ۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے،
اللہ خوش پڑ جاتا ہے، مانگنا چھوڑ دے ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں ترجمہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں ایک اللہ کی جاتی ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تمام جہانوں کو پا رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کر رہا ہے ہمارا اللہ۔ دیکھ رہا ہوں پرچیوں کے اوپر بیان کرنے والوں، دیکھ رہا ہوں الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے ہمارا اللہ۔ دیکھ رہا ہوں قرآن کی کانٹ ہے ہمارے پیچھے، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ۔ ایاک نعبد، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے بندے، میں آپ سے بات